21واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا فتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل خذوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کے کرم سے سورۃ الاحزاب شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک اس سورت کا بھی ہم کو اپنی رضا کے لیے معنی مفہوم سمجھنے سمجھانے کے عمل کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب جو لفظ ہے یہ حزب کی جمع ہے۔ احزاب جو لفظ ہے کس کی جمع ہے؟ حزب۔ حزب عربی میں کہتے ہیں گروہ کو، گروہ جماعت کو گروہ کہتے ہیں۔ تو سن 5 ہجری میں قسم قسم کے مشرک کافر گروہوں نے اکٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ کیا، اس لیے کہ اب مدینے کو بھی ایک ہی دفعہ ختم کر دو، جو مدینے والے ان کو بھی ختم کر دو۔ یہ جھگڑے ہی مکاؤ، رولے ہی مکاؤ ہمیشہ کے لیے۔ 12,000 قسم قسم کے گروہ کافروں مجھے اکٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ ہوئے، اس لیے قرآن نے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا ہے۔ اس غزوے میں قسم قسم کے گروہ اکٹھے ہو کے کافروں کے مدینے پہ حملہ ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق مدینے کی مغرب کی طرف اور جنوب کی طرف ایک بہت بڑی خندق کھدوائی، بہت لمبی، 4 میل سے بھی زیادہ لمبی اور چوڑی گہری، اتنی کہ جس کو دشمن عبور نہ کر سکے۔ 2 جانب جسے خطرہ تھا ان کے آنے کا، آنا تھا جس طرف سے بزرگوں نے، تو مغرب کی جانب اور جنوب کی جانب اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں میں خندق کھدوائی۔ اس لیے تاریخ والوں نے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا ہے۔ قرآن نے اس غزوے کو کیا کہا ہے؟ غزوہ احزاب، اور تاریخ والے اس غزوے کو کیا کہا ہے؟ غزوہ خندق۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے مشرک نا، جس میں ابی لہب کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، ابی جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، وہ مدینے آئے مکے سے۔ تو مدینے آ کے وہ مسلمانوں کے نہیں ٹھہرے، منافقوں کے گھروں میں ٹھہرے، جتنے بھی تھے 8 جتنے تھے۔ تو وہیں انہوں نے کھانا کھایا، وہیں سوئے۔ تو منافقوں سے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح ملنے آئے ہیں اللہ کے نبی سے۔ تو منافقوں نے پھر اللہ کے نبی سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، آپ کی برادری کے لوگ مکے سے آپ سے ملنے آئے اور آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو لے آؤ، بلاؤ ان کو۔ ابھی اللہ کے نبی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے خود بخود، یہ کچھ نہیں، ان کا ہم مان لیں گے، لیکن اتنا تو مان لو کہ ہمارے اگر معبود چاہیں تو اللہ سے کچھ کروا سکتے ہیں۔ یہ بات ہم یہ مانتے ہیں
یہ کچھ نہیں کر سکتے، خود بخود کوئی طاقت نہیں، کچھ نہیں یہ کر سکتے، لیکن اگر یہ چاہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ سے کچھ کروا سکتے ہیں۔ اللہ سے میرے بھائیوں ساری دنیا بھی مل کے دعا تو مانگ سکتی ہے، لیکن اللہ سے کچھ کروا نہیں سکتی۔ یہ پابندی آ گئی، یہ تو پابندی آ گئی۔ اللہ سے ساری مخلوق بھی مل کے کچھ نہیں کروا سکتی، اللہ ہی کرے کرے نہ کرے نہ کرے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن ساری مخلوق مل کے اللہ سے کچھ نہیں کروا سکتی۔ جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ جو نہ کرے کون نہ کرے؟ اللہ کی مرضی۔ کام کرے کرے نہ کرے نہ کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو غصہ چلا، توحید پہ حملہ کیا، ناراض ہوئے۔ تو حضرت عمر پاس ہی تھے، عرض کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دو، میں قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حضرت عمر کو دینی معاملات میں بڑا غصہ، اللہ کے نبی بھی غصہ چڑھتا تھا۔ اگر اللہ کے نبی کی ذات پہ کوئی اعتراض یا کوئی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے، ذات پہ کو حملہ کرتا ہے، اللہ کے نبی درگزر فرما دیتے تھے، ہے جی، معاف کر دیتے تھے، کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن جو دین بھی حملہ کر اللہ کے نبی غصہ چڑھتا تھا۔ اور حضرت عمر کو یہ ہے، یہ غصہ ہے، انہوں نے کہا جی مینوں دیو اجازت ہے، میں قتل کراؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں نے ان کو امان دی ہے، اب ان کو قتل نہیں کرنا۔ تو اسی طرح مدینے کے جو منافق تھے اور یہودی، انہوں نے بھی تنقید دی اللہ کے نبی کو کہ تم اللہ کی توحید بیان کرنا چھوڑ دو، ورنہ تم کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ سورت جو ہے یہ نازل فرمائی، سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اللہ یا ایھا النبی، اے نبی۔ اس سورت میں اللہ پاک نے 19 خطاب فرمائے ہیں۔ کتنے خطاب؟ 19 خطاب فرمائے ہیں۔ 8 خطاب اللہ کے نبی نے سورت میں اپنے نبی کو فرمائے، اور 2 خطاب اللہ کے نبی نے ہماری روحانی مائیں ازواج مطہرات کو فرمائے، اور 9 خطاب جو ہے وہ ایمان والوں کو فرمائے۔ 19 خطاب، یہ پہلا خطاب ہے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اللہ دیکھو، اللہ پاک نے باقی نبیوں کو بھی خطاب فرمائے ہیں، وہ باقی نبیوں کو اللہ پاک نے ان کا نام لے کے خطاب فرمایا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، نام لیا، نام لیا۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا اس لیے ڈوبا ہے، تیرے اہل سے ہے نہیں تھا۔ یا نوح کہا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، آواز دی ہم نے اس کو اے ابراہیم، جب چھری چلا رہے تھے بیٹے کے، یا اے ابراہیم، نام لے رہے، نام لے خطاب فرمایا۔ اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کیا فرما، دل کا بھی امینی کا، یا موسیٰ، طور پہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، نام لیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، اے داؤد۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک ایسے بچے کی خوشخبری دے رہے، اسم یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر جو میری نعمتیں ہیں، تجھ میں تیری معاف کی نعمتیں ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے باقی نبیوں کو نام لے کے خطاب فرمایا۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ پاک نے دعا میں کہیں بھی یا محمد کہہ کے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، اور یا ایھا المدثر۔ اللہ کے نبی کے شان کا پتہ چلتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اس کا معنی کیا ہے؟ اے نبی۔ اب بریلوی مولوی یہاں ٹچو لاتے ہیں، یہاں ٹچو لاتے ہیں کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبر، یہ منع کرتے ہیں اس کا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، غیب کی خبریں دینے، یہ اپنے پاس سے وہ بناتے ہیں جی۔ نبی نے جو خبریں دی ہیں اللہ پاک کے حکموں کی خبریں دی ہیں، اللہ پاک کے احکامات کی خبریں دی ہیں، اور غیب کی خبر ہمارے نبی نے وہ دی ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی کو غیب کی خبر بتلائی ہے۔ جو غیب کی خبر اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتلائی وہ ہمارے نبی نے غیب کی خبر نہیں دی۔ یہ تو کمال اللہ کا ہے۔ اگر یہاں سے غیب کی خبریں دینے والا بنتے ہیں ہمارے نبی، تو اللہ پاک نے جبریل کو بتلایا، جبریل آ کے پھر جبریل کو بھی کہو، پہلے خبر اسی کے پاس آئی ہے، اس کو چھوڑ دی، اس کو بھی کہو غیب خبر دینے والا، پھر اللہ کے نبی غیب خبر دینے والے، پھر اللہ کے نبی نے وہی خبریں کس کو دی ہیں؟ صحابہ کرام کو، پھر صحابہ کرام بھی سب غیب خبریں دینے وہی خبر وہاں آئی ہیں۔
تو چلتے چلتے ہمارے پاس یہ ساری امت ہی تو غیر خبر کیسا مانا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں. نبی کا مانا ہوتا ہے خبر دینے والا. اے نبی اتق اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو. اور ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. پچھلے لوگ جو مسلمان تھے نا وہ اللہ سے ڈرتے تھے تو پوری مخلوق ان سے ڈرتی تھی. کافر صحابہ کرام کو دیکھ کے نا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، نس جاتے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کافر. اب کیا ہے؟ اب ہم مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتے ہے جی، تو سارے ہم کو ڈرا رہے ہیں. انڈیا، برطانیہ، جو ملک جو ہے اسرائیل کی طرح بڑا ملک ہے، کیا ہے بلکہ اس نے سارے کو کے لگایا ہوا ہے مسلمانوں کو. اتنے مسلمان ہوتے کی وجہ کیا ہے کہ اب مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا. پہلے مسلمان اللہ سے ڈرتے تھے. اور فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ اطاعت کر میرے محبوب کافروں کی اور منافقوں کی. یہ جو کہتے ہیں نا مکے کے مشرک کہ کمپرومائز کرو، کم مل کے چلے، ہماری یہ بات مان لو تمہاری یہ بات، یہ کمپرومائز کرو. تو کمپرومائز کر کے ان سے، اور منافق جو ہیں یہ دھمکیے جاتے ہیں. ان کی دھمکی سے ڈر کے ان کی اطاعت نہیں کرنی آپ نے، ان کی دھمکی سے ڈر کے یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، ان کو کرنا قتل کر دیں گے. یعنی ان سے کمپرومائز کر کے، ان کی دھمکی سے ڈر کے ان کی اطاعت کر کے آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا. جو یہ کافر منافق آپ کے ساتھ یہ کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ کے خلاف، تدبیریں مشورے جو بھی یہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے نوٹس میں ہے جی، اور یہ اللہ گرفت میں ہے. سارے کے سارے کافر مسلم جو بھی ہیں تو اللہ جاننے والا ہے. تو آپ نے ان کی کافروں کی منافق اطاعت نہیں کرنی. حکیم، اللہ حکیم بھی ہے. اللہ پاک کے ہر حکم میں حکمت ہے، کوئی حکم بھی اللہ پاک کا حکمت سے خالی نہیں ہے. تو میں واتبع، تم نے کرنا کیا ہے؟ ان کی اطاعت نہیں کرنی. کرنا کیا ہے؟ واتبع ما یوحی الیک من ربک، محبوب اتباع کر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ کی، آپ کے رب کی طرف سے. تو وہی کون سی چیز کی جاتی تھی؟ میرا قرآن. یعنی قرآن کی اتباع کرو میرے محبوب، قرآن کے پیچھے چلو ہے جی. اور ہمیں بھی یہی حکم ہے. اسے آپ پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف کی ابتدائی آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کی اتباع کرو اس چیز کی جو چیز تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن. نبی کو بھی حکم ہے کہ اس کی اتباع کرو، قرآن کی، اور امتی کو بھی، بلکہ سب کو یہی حکم ہے کہ اس کی اتباع کرو، قرآن کے پیچھے چلو. نبی بھی قرآن کے پیچھے بھائیو، اور امتی بھی قرآن کے پیچھے، حدیث بھی قرآن کے پیچھے، فقہ بھی قرآن کے پیچھے، ہر کتاب قرآن کے پیچھے، تابعی تبع تابعی جی، امام مجتہد فقیہ مفسر محدث جو بھی ہیں سب قرآن کے پیچھے. قرآن سب سے، قرآن سب کا امام ہے، قرآن سب کا امام ہے. اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہے تو کوشش کریں گے کہ قرآن کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے. اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. قرآن جو ہے یہ جہاں آ جائے بس سب باتیں پھر ختم ہو جائیں. قرآن آ گیا کہ کسی کی بات نہیں چلے گی، بس ہے اللہ کی بات جو ہے قرآن کو رکھا جائے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ایمان والوں جو تم عمل کرتے ہو نا ان سے خبردار ہے. جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کو پتہ، اللہ کو خبر ہے. جو عقیدہ توحید و سنت پہ تم قائم و دائم ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، جہاد قربان جو بھی کرتے ہو نیک، اللہ تمہارے اعمال سے کیا ہے؟ باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے. آپ کیا کریں؟ وتوکل علی اللہ، کس پہ بھروسہ کریں؟ کافروں مجھے دھمکی دیتے ہیں نا ان کو چھوڑو، یہ کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہ کرو ان کو. وتوکل علی اللہ، توکل کسی پہ کرو؟ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ پڑھیں گے آپ 24ویں پارے پڑھیں گے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ یعنی بندے کو اللہ ہی کافی ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ ہی اس کو کافی ہے. اللہ کی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اسباب ذرائع کو بروئے کار لاؤ، لیکن بھروسہ کس پہ کرو؟ توکل کس پہ کرو؟
کامیاب کون کرے گا؟ ہاں، فوج لے کے جاؤ میدان میں، اسلحہ لے کے جاؤ، جی تو میدان میں جاؤ تو بھروسہ کس پہ کرو؟ فتح کون دے گا؟ فوج سے فتح نہیں ہوگی، اسلحہ سے فتح نہیں ہوگی، فتح کس کے پاس ہے؟ فتح کون دیتا ہے؟ ہر چیز ہی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ دکان پہ بیٹھو، دکان پہ جاؤ، کھولو سامان، ہے جی تجارت سب کرو، لیکن دکان کو کون چلائے گا؟ دکان سے رزق کون دے گا؟ کاروبار کرو، کاروبار میں رزق نہیں ہے، دکان میں رزق نہیں ہے، رزق کس کے پاس ہے؟ رزق من السماء، رزق اللہ کے پاس ہے، اور ساری مخلوق کا رزق کس کے پاس ہے؟ جی چلو ہمیں لوگ دکانوں سے مان لو بالفت دکانے کارخانے بسیں، یہ جو پرندے کی کون سے کارخانے چلتے ہیں؟ یہ پرندے کیڑے مکوڑے کیڑی فیکٹری چلاتے ہیں؟ یہ کیڑی پیسوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں؟ مل گیا نہیں، اتنے جانور ہیں جی، کچھ بھی نہیں ہے کہ خالی جاتے ہیں لوگ، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، یہ کون کو کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ پہ توکل کرو، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، محبوب کار سازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، کام بنانے کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، بس اللہ بھی کام بنائے گا۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، نہیں بنایا اللہ نے واسطے کسی آدمی کے دو دل اس کے پیٹ میں، یعنی اللہ پاک نے پیٹ میں کسی آدمی کے دو دل نہیں بنائے، کتنے دل بنائے ہیں؟ ایک ہی بنایا، ایک دل بنایا ہے پیٹ میں، کسی آدمی کے دل میں اللہ نے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل ہے ہر آدمی کے پیٹ میں، ہاں ایک دل ہے بھائیوں۔ اگر یہ دنیا کو دے دو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کو دے دو کہ دنیا ناراض ہو جائے گی، ایک کروڑ راضی رکھنا ہے تو ایک کروڑ راضی کرنا پڑنا، دیکھ لو، اگر دنیا کو دو گے اللہ ناراض ہے، اگر اللہ کو دو گے تو دنیا ناراض ہے۔ میرے بھائی ساری دنیا ناراض ہو جائے اللہ راضی ہے، بندہ کامیاب ہے، اور اگر ساری دنیا راضی ہے اللہ ناراض ہے پھر بربادی ہے، تباہی ہے، ناکامی ہے۔ اللہ کے بعد دیکھو رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ یہ نا مکے کے اندر ایک ابو معمر مشرک تھا، تو یہ بڑا ذہین فہیم آدمی تھا، یہ بھی کہتا تھا کہ میرے پیٹ میں نا دو دل ہے، ایک نہیں دو دل ہے۔ مکے کے لوگ کہتے تھے اتنا ذہین ہے، فہیم ہے، لائق قابل ہے، ایسی باتیں کرتا ہے یہ، تو اس کے پیٹ میں ایک نہیں دو دل ہے۔ مکے کے لوگ اس کو کہتے تھے، یہ خود بھی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند ہوں میں، اور میں ذہین فہیم ہوں، دو دل ہے میرے پیٹ۔ جب میدان بدر میں بھاگے نا مشرک، بگڑ مجید دوڑے، بیچ میں یہ بھی دوڑ رہا تھا، یہی دوڑ رہا تھا، اس کی ایک جوتی پاؤں میں ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اسی نے ایک پاؤں میں ایک ہاتھ میں، کسی سے مل گیا دوڑی رہے کافر بھی، وہ یہ کیا ہے ایک پاؤں میں بھی ایک ہاتھ میں، لیکن نہیں میں تو پاؤں میں ڈالی ہوئی ہیں، پاؤں میں کہاں ڈالی ہے؟ ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔ پھر لوگوں کو پتا لگ گیا یہ جہل بندہ، اس کے کہاں لوگ ملے، یہ کہاں دیکھتی ہے، اس لیے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ایک وہی کہہ رہا ہے کہ میں دونوں پاؤں میں نہیں ہوئی، پھر جہل آدمی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں بنایا اللہ پاک نے وہاں سے کسی آدمی کے دو دل اس کے پیٹ میں، یعنی دو دل نہیں بنائے جیسے مکے والے کہتے تھے، تو ایک ہی دل ہوتا ہے آدمی کے پیٹ میں۔ دوسری بات وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو وہ بیوییں کے اظہار کرتے تم ان سے تمہاری مائیں۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پہ ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یہ جملہ بول دیتا تھا تو وہ بیوی زمانہ جاہلیت میں اس پہ حرام ہو جاتی تھی، اس کو طلاق ہو جاتی تھی۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہاری مائیں نہیں بنائے جن سے تم اظہار کرتے ہو، یعنی یہ جملہ بول دیتے ہو کہ تو پیارے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، یعنی اس سے اللہ کے ہاں کوئی طلاق نہیں ہوتی، یہ تمہارا اپنے اصول ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو وہ بیوییں کے اظہار کرتے ہیں جن کو تم کہہ دیتے ہو کہ تم میری ماں کو کچھ نہیں کرتا ہے، یعنی ان میں سے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اللہ نے کوئی نہیں بنایا، تم بناتے رہو، اللہ نے تمہاری اس جملے سے اللہ نے تمہاری مائیں نے ان کو بنایا۔ تیسری بات یہ اس کی تفسیر پوری کر سمجھ اللہ جو پارا ہے اس میں آئے گی، اس کی شروع وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے،
زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی آدمی کسی کے لڑکے کو منہ بولا بیٹا بنا دیتا تو اس کو وہ حقیقی بیٹے ہی سمجھا جاتا تھا، اس نے بنایا تھا بیٹا، اور اس کو وراثت میں حصہ ملتا تھا، اور اگر حقیقی بیٹے کی اگر حقیقی بیٹا فوت ہو جاتا تھا یا طلاق دے دیتا تھا تو جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ وہ نکاح بھی نہیں کرتا، بیوہ ہوتی تھی منہ بولے بیٹے کی بیوی یا طلاق دے دیتا تھا تو جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا تو وہ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے، بارہ جاری میں قصور تھا۔ تو اللہ پاک فرما رہی ہے کہ نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ جو باتیں کر رہے ہیں تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، کوئی حقیقی سچی باتیں نہیں ہیں، کوئی حسین میلی نہیں باتوں کی، جو کہتے ہو کہ فلاں شخص کے پیٹ میں 2 دل ہیں، یا یہ اگر جملہ بول دیا جائے اپنی بیوی کو کہ تم میری پیسے جی ماں کی طلاق ہو جاتی ہے اس کو، اور یہ تمہارے حقیقی منہ بولے بیٹی حقیقی بیٹی، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ کوئی افواہیں ہیں، تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کے ہاں ان باتوں کی کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں اللہ پاک نے 3 باتیں بیان فرما کے مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ فلاں شخص کے پیٹ میں 2 دل ہیں، فلاں شخص کے پیٹ میں تمہارے کہنے سے 2 دل نہیں ہوں گے، وہ ایک ہی رہنا ہے۔ میری بات تم جو کہتے ہو کہ اپنی بیوی کو کوئی جملہ بولتے کہ تم پہ ایسے جیسے میری ماں کی بیوی، یعنی وہ طلاق نہیں ہوگی، تمہارے ہاں ہوتی ہے جو مرضی، لیکن اللہ کے ہاں اس کو طلاق نہیں ہوگی۔ تیسری بات منہ بولے بیٹے کو تم کہتے ہو حقیقی بیٹا ہے، اللہ کے ہاں وہ حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، وہ منہ بولنے ہی بیٹا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری باتیں ہیں نا، یہ اللہ کے کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تمہارے کہنے سے 2 دل نہیں بن سکتے، تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہو سکتی، اور تمہارے منہ بولا بیٹا بنانے سے حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جن کو تم نے اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا بنایا، تمہارے کہنے سے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ پاک نے بیان کیا، 3 باتیں بیان فرمائی۔ اصل نتیجے میں توحید کے لیے جو تم کہہ رہے ہو کہ فلاں بات کے دل میں 2 پیٹ میں 2 دل ہیں، جی ایسا کہنے طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، یعنی جو تم یہ اس طرح نہیں ہو سکتا جو تم کہہ رہے ہو، تمہاری باتیں غلط ہیں جی۔ اسی طرح جو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا بنا رہے ہو حاجت روا بنا، تمہارے کہنے سے وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں بن سکتے۔ حاجت روا پھر مشکل کشا کون ہے میرے بھائیوں؟ اللہ ہی ہے۔ پوری دنیا اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا بنائے، صرف ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا اللہ کے علاوہ ایک ہی آدمی سچا ہے، سارے جھوٹے سارے جھوٹے ہیں، وہ ساری دنیا کہے، ساری مخلوق ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہے تو ساری دنیا جھوٹی ہے، ساری دنیا جھوٹی ہے، پھر بھی اللہ کی مشکل کشا حاجت روائی میں ذرہ برابر ہی فرق نہیں ہے۔ سمجھا فرمایا واللہ یقول الحق، اللہ کہتا ہے حق بات، وہ یاد اس کی وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرح منسوب کر کے، یعنی جو ان کی حقیقی بات ہے باپ ہے نا، ان کا نام لے کے ان کو بلاؤ، جو باپ نہیں ان کی طرح منسوب کر کے جو غیر باپ ہیں، جسے منہ بولا بیٹا بنا لیا، وہ حقیقی باپ نہیں ہے۔ جب ان کو بلانا ہے نا منہ بولے بیٹوں کو، تو ان کے باپوں کا جو اصلی باپ ہے حقیقی باپ، ان کا نام لے کے بلانا ہے، اور جنہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا وہ کے حقیقی باپ نے ان کا نام لے کے، یعنی کسی غیر باپ کی طرف منسوب کر کے نسبت کر کے یہ منہ بولے بیٹوں کو تم نے نہیں بلانا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہوا اقسط عند اللہ، جب تم ان کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے بلاؤ گے نا، یہ اللہ کے یہاں کیا ہے، بہت انصاف والی بات ہے، یہ اچھا کام ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے حقیقی باپوں کو نہیں جانتے، منہ بولے بیٹوں کے حقیقی باپوں کو نہیں جانتے، تو پھر کیا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، تمہارے دوست نہیں، کرو بھائی یار کہہ کے بلا لو، ہے جی، دوست کہہ کے بلا لو، ٹھیک کہہ کے بلا لو، اگر تم کو ان کے حقیقی باپوں کو نہیں پتا ہے۔ بَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ، یہ اصل میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی کے غلام تھے، اللہ کے نبی نے ان کو غلام کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو صحابہ کرام ان کو پھر زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے بلکہ زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی پھر صحابہ کرام نے
زید کو زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، بلکہ زید بن حارثہ سے ہی کہا کرتے تھے. اس کی پوری تفصیلیں بعد میں 22 پارے میں آئے گی انشاءاللہ. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں تم پہ کوئی غلطی تم نے اس سلسلے میں، نہیں تم پہ کوئی گناہ تم نے اس سلسلے میں جو غلطی کی ہے. یعنی منہ بولنے پہ تم کو بلانے میں جو غلطی ہو گئی نا، بلانا چاہیے تھا اس کے حقیقی باپ کا نام لے کے، اس کے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے، اس کا باپ ہے ہی نہیں، وہ لے کے بلا لیا. تو یہ جو تم سے غلطی ہوگی نا، خطا ہوگی، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، اگر تم نے قصداً ارادتاً جی اس کو غیر پاک کی طرف منسوخ کر کے منہ بولے بیٹے پکارا ہے، بلایا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ گناہ والی بات ہوگی. یعنی اگر تو غلطی سے تم سے نکل گیا کہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کی طرف منسوخ کر نسبت کر کے اس کو بلا لیا منہ بولے بیٹے کو، پھر تو غلطی معاف ہے. اگر ارادہ ایسے کی ہے جان بوجھ کے کہ اس کا باپ ہے ہی نہیں ہے، جس نے اس کو منہ بولا بیٹا اس کی طرف منہ کر کے نسبت کر کے منہ بولے بیٹے کو بلا لیا، حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے اس کو نہیں بلایا. اگر ارادہ کر یہ کیا کام، پھر کیا ہوگی؟ یہ غلطی ہوگی، اس میں مواخذہ ہوگا. لیکن وقال اللہ غفور الرحیم، اگر اس غلطی کی بھی معافی مانگ لی تو اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، رحم کرنے والا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے اس کا زیادہ حق ہے مومنوں پہ ان کی اپنی جانوں سے. نبی کا مومنوں پہ زیادہ حق ہے، کس سے؟ ان کی یعنی اپنی جانوں پہ ایمان والوں کا اتنا حق نہیں ہے جتنا ایمان والوں کی جانوں پہ کس کا حق ہے؟ نبی کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کہ اللہ کے نبی کا ایک حکم ہے، اپنا نفس کہہ رہا ہے اس کے خلاف کر، اپنا نفس کہہ رہا ہے کہ اس کو خلاف کر، رشتے دار ملے دار جو کہہ رہے ہیں کہ خلاف کرو اللہ کے حکم کی، نبی کے حکم کی. ساری دنیا کہہ رہی ہے، ساری دنیا کو مسترد کر دو، اپنے نفس کو مسترد کر دو، اللہ کے حکم نبی کے حکم کو مقدم سمجھا جائے. یہی بات یہ ہے کہ اپنا سارا کیا ہے اس کو ذکر کر دو، اپنی خواہشات ملے داری رشتے داری اگر نبی کے حکم کے مقابلے میں آ رہے ہیں سب کو ریجیکٹ کر دو، کنڈم کر دو، لیکن نبی کے حکم پہ عمل کرو، نبی کے حکم کو قدم. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کا ایمان والوں کے جانوں سے زیادہ آگے. دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کہ جس طرح ایمان والوں تم اپنی جان کی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ تم نبی کی جان کی نبی کی عزت کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ نبی کا ایمان والوں کی جانوں پہ ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ حق ہے. یہ اللہ پاک فرما رہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا ایمان والوں پہ زیادہ حق ہے ایمان والوں کی اپنی جانوں سے. وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی کی بیوی ایمان والوں کیا ہیں؟ مائیں. نبی جو ہوتا ہے پوری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، نبی کی بیوی پوری امت کی روحانی کیا ہوتی ہیں؟ مائیں ہوتی ہیں. ابھی ذرا اشکال آتا ہے کہ نبی کی بیوییں جب امتی کی مائیں ہیں تو جی وہاں کیا ہے؟ پھر نبی کی بیوی کو امت سے پردہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ وہاں سے تو پردہ نہیں ہوتا. اشکال آتا ہے نبی کی بیوی جب امتی کیا ہے؟ ماں ہے. پھر نبی کی بیوی کو خود سے پردہ کرنے کا حکم ہے، وہاں سے پردے کا حکم نہیں ہوتا. اور پھر نبی کی بیوی کی جو بیٹی ہوتی ہے اس سے نکاح بھی جاتا ہے. ماں کی جو بیٹی ہوتی ہے تو بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کی جو بیوی ہے وہ روحانی ماں ہے، حقیقی ماں نہیں ہے. اس لیے نبی کی بیوی کو امتی سے پردے کا بھی حکم ہے، اور نبی کی بیوی کی جو بیٹی ہے اس سے روحانی بیٹا نکاح بھی کر سکتا ہے جیسے کیا ہے. اور جو حقیقی ماں ہوتی ہے تو اس سے وہ پردہ نہیں کرے گی بیٹے سے، حقیقی بیٹے سے، اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اس کا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. اللہ. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، یہ جب سفر میں کہیں جاتی تھی نا تو ایک قصر نماز نہیں پڑھتی تھی. ہمیں قصر نماز کا حکم ہے، جاؤ سفر میں لاؤ جاؤ یہاں سے رہو گے وہاں 2-4 دن قصر نماز پڑھیں، مسافر ہیں ہم. تو یہ نہیں قصر نماز پڑھتی تھی. تو ان سے پوچھا کہ امی جی تم کیوں نہیں، حکم ہے اللہ پاک کا، قصر نماز کیوں نہیں تم پڑھتے؟ یہ فرماتی تھی میں جہاں بھی جاتی ہوں وہ میرے بیٹے ہیں، وہاں میں ماں ہے ان کی، وہ اپنے گھر میں ہوں قصر پڑھ کر میں اپنے گھر میں جاتی ہوں. نہیں سمجھے؟ تو کہتی تھی کہ میں ماں ہوں، جہاں جگہ میرے بیٹے ہیں لوگ، تو بیٹوں کے گھر میں اپنے گھر ہوتے ہیں، اپنے گھر میں کوئی نہیں قصر پڑھتا. بہرحال
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی جو ہے اس کا زیادہ حق ایمان والوں پہ ان کی اپنی جانوں سے، وازواجہم امہاتہم، اور اس کی بیوییں، اس نبی کی اس کی بیوییں ان کی ایمان والوں کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رحم والے، یعنی جو رحم کی وجہ سے رشتے دار ہیں، رحم والے رشتے دار بعض ان کے زیادہ حق رکھتے ہیں بعض پہ فی کتاب اللہ کی کتاب میں، ایمان والوں سے اور مہاجرین سے، یا ایمان والوں سے مراد انصار ہیں، مہاجرین سے مہاجر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینے تشریف فرما ہوئے تو مہاجرین انصار میں اللہ کے نبی نے باہم بھائی چارہ پیدا فرما دیا، جی کسی انصاری کو مہاجر کا بھائی، کسی مہاجر انصاری کو اس طرح بھائی بھائی بنا دیا اللہ کے نبی نے مہاجر انصار کو۔ اور پھر اتنی اخوت کا رشتہ پکا تھا کہ اگر انصاری فوت ہو جاتا انصاری کی وراثت میں مہاجر کو بھی حصہ ملتا تھا، اگر مہاجر فوت ہو جاتا مہاجر کی وراثت میں انصاری کو بھی حصہ ملتا تھا۔ تو جب مہاجرین کے بھائی رشتے دار جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور انصار کے بھائی مسلمان ہو گئے، تو اللہ پاک نے قانون بدل دیا کہ اب جو وراثت تقسیم ہوگی وہ بھائی چارے کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوگی بلکہ قرابت داری رشتے داری کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی۔ یہ اللہ پاک فرما رہے کہ رحموں والے رشتوں والے بعض ان کے زیادہ حق رکھتے ہیں بعض میں اللہ کی کتاب میں، یعنی اب جو وراثت تقسیم ہوگی وہ رشتے داری اور قرابت داری کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی، میرے مومنین انصار ایمان والوں سے اور مہاجرین سے۔ ہاں الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ کرو کہ تم نیکی اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی وہ کر سکتے ہو، یعنی مہاجر بھائی مرتے وقت اپنے انصار بھائی کے حق میں وصیت کر سکتے تیسرا حصہ مال میرے اس کو دے دیے جائے، یعنی وراثت میں سے نہیں ملے گا، یعنی کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ مہاجر بھائی یا کوئی انصار بھائی فوت ہونے والا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے مہاجر بھائی کو اس طرح میری جائیداد میں، تیسرے حصے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، تیسرا حصے سے کم وصیت کر سکتا ہے اپنے معلوم کرنے والا، تو مہاجر نہیں کر سکتا ہے انصار بھی، یعنی یہ کر سکتے ہو نیکی اپنے بھائی سے، لیکن وراثت کا حصے جو ہے نا اللہ نے مقرر اب ان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، رشتے داروں کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کون ذالک فی الکتاب مذکورا، یہ وراثت جو ہے یہ پورا میں تقسیم ہوگی، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں اللہ لکھ دیا ہے کہ وراثت جو تقسیم ہوگی یہ رشتہ داروں میں، قرابت داری رشتہ داری جو ہے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی۔ اب یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے پختہ حق لیا نبیوں سے اللہ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب نبیوں کو نبوت عطا فرمائی نا تو نبیوں سے اللہ پاک نے عہد لیا کہ تم نے میری توحید بیان کرنی ہے۔ کیا بیان کرنی ہے؟ جب اللہ پاک نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی اللہ پاک نے نبیوں سے عہد لیا کہ تم نے میری توحید بیان کرنی ہے۔ وہ من کا محبوب آپ سے بھی یاد لیا ہے یہی کہ تو نے میری توحید بیان کرنی ہے، من نو سے بھی یہی یاد لیا، وہ ابراہیم سے بھی یاد لیا، وہ موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ مریم سے بھی یہی یاد لیا کہ تم نے میری کیا بیان کرنی ہے؟ توحید بیان کرنی ہے۔ یہاں 5 رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، کون؟ اپنے محبوب کا، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، اور سب رسولوں میں سے ان رسولوں کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ ان کا اللہ پاک نے 5 رسولوں کا نام لیا ذکر، ان سب رسول اور بھی ہیں، یعنی سب رسولوں میں سے ان 5 رسولوں کا مقام زیادہ ہے، اور سب رسولوں میں سے بلکہ سب مخلوق میں سے سب سے زیادہ کس کا مقام ہے؟ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور وعدہ لیا ہم نے ان سے پختہ، یہی توحید والا وعدہ کہ میری توحید میرے احکام بیان کرو گے تم۔ یہ کیوں وعدہ لیا؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سوال کرے اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے مطابق۔ سچوں سے مراد رسول ہے، اور سچائی توحید سچائی ہے، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور بھی سارے اللہ کے حکم سچے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سچا حکم جو ہے وہ اللہ پاک کی توحید والا حکم ہے، تاکہ سوال کرے اللہ پاک دن قیامت سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق۔ ہاں جی، یہ اس لیے سچوں سے مراد رسول ہے اور سچائی سے مراد توحید، اس لیے اللہ پاک پوچھیں گے رسول اللہ نے توحید کے متعلق کہ تم نے میری توحید بیان کی تھی، ان مشرکوں کو میری توحید ان کے سامنے بیان کی تھی، مشرکوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ پاک دن قیامت سے رسولوں سے توحید کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں تاکہ مشرک نہیں وہ ذلیل و خوار ہو۔ جی تو اللہ مشرک پوچھیں جب میرے رسولوں نے تم کو میری توحید کی دعوت دی تھی کہ تم نے کیوں میرے شریک بنائے اور کیوں میرے ساتھ شرک کیا؟
اور اب بھی یہ موجودہ مسلم سے پوچھا جائے گا جب علماء حق اللہ قرآن تم کو دعوت دے رہا تھا توحید کی، تم نے کیوں سوری صاحب اور صاحب کو میرا شریک بنایا؟ سب سے پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا وَأَعْتَدْ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا اللہ نے واسطے کافروں کے دردناک عذاب۔ یعنی جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں یا اللہ پاک کسی اور حکم کے منکر کافرین کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، تڑپا کے رکھ دے گا۔ دردناک عذاب اس کو کہتے ہیں جس سے دوسرا جہنم کا عذاب بھی بنا بنتا ہے۔ دردناک عذاب بھی کہتے ہیں جس سے جہنم کا دوسرا عذاب بھی بنا مانگ، اس کو دردناک عذاب کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے کے بعد میں سامنے بیٹھنا ہے۔ الحمدللہ یہ خوشی والی بات ہے کہ ہمارے اس مدرسے میں ایک بچے نے قرآن حفظ کیا، ماشاءاللہ قرآن کا حافظ اللہ نے اس کو بنا دیا ہے۔ سب کے لیے خوشی والی بات ہے جی۔ تو وہ آخری سبق اب سنائے گا یہاں آپ کے سامنے، آخری ہے اپنے حفظ کی۔ اس کے بعد سے میرا چلو کھانے پینے کا پروگرام ہے یہاں، دعا بھی ہوگی، کھانے پینے کا پروگرام ہے وہ بھی کھا کے جائیں بیٹھ کے دسترخوان پہ، دعا کے بعد ترجمہ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی ڈرو اللہ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ اطاعت کرو کافر اور منافقوں کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اتباع کر میرے قانون اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے تیرے رب کی طرف سے ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، مسلمانوں بے شک اللہ جو ہو تم عمل کرتے ان سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، بھروسہ کرو اللہ پہ، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے واسطے کسی آدمی کے دو دل اس کے پیٹ میں۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ماں، ہاں تمہاری بیویوں کو، وہ تمہاری بیویاں جن سے تم اشتہار کرتے ہو ان سے امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی تمہاری یہ جملے بولنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، سمجھے؟ ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ماں کے ساتھ اور محبت ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ اور محبت ہوتی ہے۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ جتنی بھی قابل ہو، لائق ہو، پیسے والی ہو، خادمہ ہے، اور ماں جو بھی ہے ان پڑھے جاہل ہے وہ مخدومہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ نہیں ہے جی؟ بیوی جتنی بھی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، وہ حسب و نسب والی ہے، سمجھائی بات، پیسے والی ہے، بڑی عزت والی ہے، پھر بھی کیا ہے وہ عالمہ، ماں کچھ نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، اتنی پڑھی لکھی خاندان وہ پھر بھی کیا ہے؟ مخدومہ ہے۔ ماں بیوی خدمت کرتی ہے اور ماں کی خدمت کی جاتی ہے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بھولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے۔ ذالکم قولکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو۔ واللہ یقول الحق، اللہ حق بات کرتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور اللہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو تم ان کو، یعنی منہ بولے بیٹوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے۔ وہ اکثر عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات اللہ کے یہاں۔ علم تعلموا، پس ان کے باپوں کو تم نہیں جانتے۔ فاخوانکم، پھر وہ کیا ہے؟ منہ بولے بیٹے تمہارے بھائی ہیں دین میں، وہ تمہارے دوست ہیں۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور نہیں ہے تم سے کوئی گناہ اس سلسلے میں تم سے خطا ہو گئی ہے۔ ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن گناہ والی بات وہ ہے ارادہ کر، دل کے ارادے سے، ارادہ کر قصداً جو تم نے اس کو اس کے غیر باپ کی طرف منسوخ کر کے منہ بولے بیٹے کو بلایا ہے، پکارا ہے۔ کان اللہ غفور رحیم، اللہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتا ہے ایمان والوں نے ان کی اپنی جانوں سے۔ وازواجہ امہاتہم، اس کی بیوی ہیں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے والے رشتے دار، رحم والے رشتے دار، بعض ان کے اولاد زیادہ حق رکھتے ہیں بعض پہ کی کتاب اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین، من المؤمنین والوں سے، اس بڑا انصار ہے، والمہاجرین سے۔ ہاں الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، اگر تم کرو کوئی نیکی اپنے دوستوں کے ساتھ، نیکی کر سکتے ہو، اپنے مال میں سے کوئی حصہ دے سکتے ہو، وصیت کر سکتے ہو مہاجر انصار کو، انصار مہاجر کو، لیکن وراثت نہیں تقسیم ہوگی اس میں۔ اب کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ وراثت جو ہے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی اللہ نے
کہاں لکھتی ہے؟ کتاب میں لکھتی ہے وہی دخلنا من النبیین، جن کے وعدہ لیا ہم نے نبیوں سے پختہ، ومن کا محبوب آپ سے بھی وعدہ لیا، ومن نوح اور نوح نبی سے، اور ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا، واخذنا عیسیٰ بن مریم سے پختہ وعدہ لیا، واخذنا وعدہ لیا ہم نے ان سے پختہ وعدہ مضبوط وعدہ لیا کہ میری توحید کو بیان کرو گے۔ اس لیے لیا وعدہ لیسأل الصادقین تاکہ سوال کرے اللہ سچوں سے، استقرار نبی ہیں رسولوں سے سوال کرے اللہ عن صدقہم، ان کی سچائی کے، جو ان کو توحید کی دعوت دی ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا تو نے میری توحید میرے دین کی دعوت میرے احکام بیان کیے تھے اپنی قوموں کے پاس۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تیار کیا اللہ نے واسطے کافروں کا عذاب دردناک۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیٹھے سارے ساتھ۔ یہ ہے ماشاء اللہ میرا اس مدرسے کا پہلا حافظ الحمدللہ، اللہ برکت پائے، اللہ کرے مدرسے سے آپ کو اللہ لینے لگا۔